بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہم آپ کو ایک نئی کہانی سناتے ہیں۔ یہ بھی پنچ تنتر سلسلے کی ایک کہانی ہے۔ یہ کہانی ایک بندر اور ایک مگر مچھ کی ہے جو ایک جنگل میں رہتے تھے۔ یہ دونوں بہت اچھے دوست تھے، مگر بعد میں مگر مچھ بندر کا دشمن کیوں بنا، یہ آپ کو کہانی سن کر ہی پتہ چلے گا۔ تو پھر آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی، بندر اور مگر مچھ۔ بہت پرانی بات ہے، ایک دریا کے کنارے سیب کے درخت پر ایک بندر رہتا تھا۔ وہ اکیلا رہتا تھا لیکن بہت خوش تھا۔ ایک دن ایک مگر مچھ دریا میں تیرتا ہوا آیا اور سیب کے درخت کے نیچے پہنچا اور بندر سے کہنے لگا، میں بہت دور سے تیرتا ہوا آیا ہوں، مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں کھانے کی تلاش میں ہوں۔ مہربان بندر نے اسے چند سیب کھانے کے لیے دے دیے۔ مگر مچھ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پوچھنے لگا، کیا میں دوبارہ تم سے ملنے کے لیے یہاں آ سکتا ہوں؟ بندر نے جواب دیا، میں تمہیں ہمیشہ خوش آمدید کہوں گا۔ اس کے بعد مگر مچھ ہر روز بندر سے ملنے کے لیے وہاں آ جاتا۔ دونوں مل کر سیب کھاتے اور بہت سی باتیں کرتے۔ مگر مچھ نے بندر کو بتایا کہ اس کی ایک بیوی بھی ہے اور وہ دونوں دریا کے دوسرے کنارے پر رہتی۔ رحم دل بندر نے بہت سارے میٹھے سیب توڑے اور مگر مچھ کی بیوی کے لیے اس کو دے دیے۔ مگر مچھ کی بیوی کو سیب بہت پسند تھے، مگر اس کو یہ پسند نہیں تھا کہ اس کا شوہر ہر وقت اپنا بہت سارا وقت نئے دوست بندر کے ساتھ گزارے۔ وہ بندر سے حسد کرنے لگی۔ اس نے یوں ظاہر کیا جیسے اسے اس بات کا یقین نہیں کہ اس کے شوہر مگر مچھ کی دوستی کسی بندر کے ساتھ ہے۔ مگر مچھ نے اسے بندر کے ساتھ اپنی دوستی کا بہت یقین دلایا۔ مگر مچھ کی بیوی نے اپنے دل میں سوچا، اگر یہ بندر میٹھے سیب کھاتا ہے تو ضرور اس کا گوشت بھی میٹھا ہوگا۔ تو اس نے اپنے شوہر مگر مچھ سے کہہ کر اپنے دوست بندر کو دعوت پر اپنے گھر بلایا تاکہ وہ بھی اس سے مل سکے۔ لیکن مگر مچھ بندر کو اپنے گھر بلانا نہیں چاہتا تھا۔ اب مگر مچھ کی بیوی نے ایک اور منصوبہ سوچا۔ اس نے بہت بیمار ہونے کا بہانہ کیا اور مگر مچھ سے کہنے لگی، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر وہ کسی بندر کا دل کھا لے تو جلدی تندرست ہو سکتی ہے۔ اگر اس کا شوہر اس کی جان بچانا چاہتا ہے تو اسے اپنے دوست بندر کا دل نکال کر لانا چاہیے۔ مگر مچھ کافی بیوقوف تھا، اس لیے اس نے اپنی بیوی کی بات کا یقین کر لیا۔ لیکن وہ اپنے دوست کو مارنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ اس کی بیوی مر جائے۔ مگر مچھ سیب کے درخت کے پاس گیا اور بندر کو اپنی بیوی سے ملنے کے لیے گھر بلایا۔ بندر بہت خوش ہوا اور آسانی سے راضی ہو گیا۔ مگر مچھ نے بندر سے کہا کہ انہیں دریا کے پار جانا پڑے گا، اس لیے وہ اس کی کمر پر سوار ہو جائے۔ جب وہ دریا کے درمیان میں پہنچے تو مگر مچھ پانی میں ڈبکیاں لگانے لگا۔ بندر نے خوفزدہ ہو کر اس سے پوچھا، وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ میں تمہیں مارنا چاہتا ہوں، مگر مچھ نے جواب دیا۔ میری بیوی بیمار ہے اور اس کو صحت یاب ہونے کے لیے بندر کا دل کھانے کی ضرورت ہے۔ بندر ڈر گیا، اس نے تیزی سے سوچنا شروع کر دیا۔ پھر وہ مگر مچھ سے کہنے لگا کہ وہ اس کی بیوی کی جان بچانے کے لیے بڑی خوشی سے اپنا دل دینے کو راضی ہے، لیکن کیا کرے، آتے ہوئے وہ اپنا دل تو اسی سیب کے درخت کے اوپر ہی چھوڑ آیا ہے۔ اس نے مگر مچھ سے واپس چلنے کی درخواست کی تاکہ وہ وہاں سے اپنا دل اٹھا کر لا سکے۔ بیوقوف مگر مچھ اس کی باتوں میں آ گیا اور سوچنے لگا، یہ بندر تو کافی رحم دل ہے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ بندر اسے اپنا دل اتنی آسانی سے دینے کو تیار ہے۔ اس نے اپنے دوست بندر کو مارنے کا ارادہ ترک کر دیا اور واپس تیرنا شروع کر دیا۔ جلد ہی وہ سیب کے درخت کے پاس واپس پہنچ گئے۔ کنارے پر پہنچتے ہی بندر پھرتی سے بھاگتا ہوا درخت کے اوپر چڑھ گیا۔ پھر اس نے مگر مچھ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اب تم اپنی ظالم بیوی کے پاس واپس جا سکتے ہو اور اسے بتاؤ کہ اس کا شوہر مگر مچھ دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ تم اپنی بیوی کے ایک ظالمانہ مطالبے کی وجہ سے میری جان لینے کو تیار ہو گئے، اور پھر اس سے بھی بڑی بیوقوفی یہ کی کہ میری بات پر یقین کر لیا اور مجھے واپس اس درخت تک لے آئے۔ یہ بھی نہ سوچا کہ کسی کا دل اس کے جسم سے باہر کیسے رہ سکتا ہے۔ مگر مچھ بیچارہ شرمندہ ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عقل مند دشمن
احمق دوست سے بہتر ہے۔